پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے تم بھی خوب نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اور لوگوں یاد رکھنا، آج اگر دنیا میں آپ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، اپنے آقا پر سلام پڑھیں گے، تو قیامت کے دن جب میدان محشر سجایا جائے گا، وہ محشر کی زمین ہوگی جہاں تمام اولین و آخرین ہوں گے۔ حضرات، ایسے وقت میں آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، ایسے وقت میں ایک انسان ہوگا جس کو میزان عمل پہ لایا جائے گا، اس کی نیکیوں برائیوں کو وزن کیا جائے گا۔ حضرات، ایسے میں جب ان کی نیکیوں اور برائیوں کو وزن کریں گے فرشتے، نیکیاں گھٹ جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتوں اس بندے کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ علماء کی توجہ، اللہ کا حکم ہوگا، فرشتوں اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے لے کر چلیں گے، وہ انسان ہوگا بار بار پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، تب تک کہ ہمارے آقا کی آمد ہوگی، مصطفیٰ کریم تشریف لے آئیں گے۔ حضرات، میرے آقا فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتے رک جائیں گے۔ آقا فرمائیں گے اس کو پھر سے میزان عمل پہ لے کے چلو، فرشتے لے کر کے آئیں گے میزان عمل پہ۔ نبی فرمائیں گے فرشتوں اس کے نامہ اعمال کو پھر سے وزن کیا جائے۔ حضرات، نامہ اعمال کو وزن کیا جا رہا ہے، ان کے نیکیوں والے پلڑے پر مصطفیٰ کریم کا دستے کرم پڑھنا ہوگا، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم پڑ جائے گا۔ ایسے وقت میں فرشتے حیرت سے پوچھیں گے، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میزان ہوا تھا، یا رسول اللہ اس کی نیکیاں کم پڑ رہی تھی، گناہ زیادہ ہو رہے تھے، لیکن اب نیکیاں بڑھ گئی، گناہ کم پڑ گئے۔ آقا فرمائیں گے فرشتوں اس نے گناہ ضرور کیا تھا، لیکن محبت سے دنیا میں مجھ پر درود پڑھتا تھا، آج اسی کی بدولت یہ انسان بخشا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول۔ حضرات، درود پڑھنے کی عادت زندگی میں ڈالیں، کثرت کے ساتھ نبی پر درود پڑھیں۔ 5 منٹ میرا پورا ہوا، اب 5 منٹ اور رہ گیا ہے، وقت تقریر کا نہیں۔ ایک میسج، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات ہمارے گھروں کے بیٹھے، میں تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ آج کی یہ محفل بہت جو ہے ایک الگ طریقے کی محفل ایک گاؤں میں سجی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ایک جگہ وہ ہے جہاں پر لوگ گویوں کو لا کر کے ڈھول تاشے بجواتے ہیں۔ اور لوگوں یاد رکھنا، اگر آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، آج کی اس جلسے سے، اس نعتیہ مشاعرے سے ایک پیغام لے کر کے جانا مسلمانوں۔ تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم حسینی مسلمان ہیں، تمہیں معلوم ہے کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ تمہیں پتا ہے کربلا میں امام نے اپنا پورا خاندان کیوں کٹایا تھا؟ وہ ہم شبیہ رسول، وہ بہو نبی کے جیسا دکھنے والا حسین کا بیٹا علی اکبر، 18 سالہ بیٹے کو حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھو تلوار کے نیچے کیوں بھیجا تھا۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں دین آپ تک پہنچایا جائے، شریعت آپ تک پہنچا دی جائے، حقانیت کو آپ کے سامنے اجاگر کر دیا جائے۔ جو لوگ ڈھول تاشے کے پیارے ہیں وہ سمجھ جائے سارے حسین کو کاٹنے کے بعد یزید نے ڈھول بجوایا تھا، اور امام حسین کے سر کو کاٹنے کے بعد ذکر حسین کی محفل عاشقان حسین منایا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ارے سب کو بولنا چاہیے، ابھی اس وقت کام کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نعرہ حیدری، سارے ہاتھ اٹھے، سارے ہاتھ اٹھے۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، حضرت قاری معراج القادری صاحب قبلہ۔ حضرات اور میری ماؤں، میری بہنوں، بڑی مبارکباد کے لائق ہے، ورنہ اکثر حضرات یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج میں آج مسلمان سماج کے حالات اتنے خراب ہو گئے، جہاں ناچ گانے کی محفل سجتی ہے نا، کثرت کے ساتھ عورتیں پائی جاتی ہے۔ لیکن میری ماؤں، میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شفاعت آپ کو اللہ عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ عورتوں کی تعداد پائی جا رہی ہے۔ میری بہنوں دیکھو، آپ اس فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، اس سیدہ زینب کی کنیز ہے، اس سیدہ ام رباب کی کنیز ہے، جس نے کربلا
کے میدان میں 6 مہینے کا بیٹا کٹایا تھا. آپ نے کربلا کا داستان سنا ہوگا, کربلا کی تاریخ سنا ہوگا. اور جوانوں بہت مبارکباد کے لائق ہیں آپ, اور میرے بوڑھے بزرگ, میرے چچاؤ, سب کے سب مبارکباد کے لائق ہیں, اس لیے کہ کربلا کا منظر دیکھو. وہ کربلا کے میدان میں جہاں 70 سال کا حبیب ابن مظاہر جامع شہادت نوش کرتا ہے, 18 سال کا علی اکبر بھی اپنی خود جان کو رب کی بارگاہ میں لٹاتا ہے. او میری بہنوں, آج آپ یہاں بیٹھی ہیں کنیز فاطمہ بن کر. کربلا کے میدان میں فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی گئی تھی جس کو سیدہ زینب کہتے ہیں, تو لال کربلا کے میدان میں نبی کی نواسی کا کٹا ہے. ایک کو اور کہتے ہیں, دوسرے کو محمد کہتے ہیں. حضرات و سیدہ زینب کربلا کے میدان میں دو لالوں کی قربانی دے کر امت کو بچا, امت تک شریعت کو پہنچایا ہے, دین کو سلامتی کے ساتھ پہنچایا. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بالخصوص آج کی شب اس محفل نور میں جتنے لوگ آئے ہیں, اللہ سبوں کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے. مجھ سے بولنے میں, سامعین کے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو, میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.